اللہ اللہ اللہ۔ یوم نقول لجہنم، جس دن کہیں گے ہم جہنم کو، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول حل من مزید، اور کہے گی وہ جہنم کیا اور بھی کوئی ہے۔ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوتے جہنمیوں کو جہنم میں پہنچایا جائے گا، اور وہ کوئی 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ بندے نہیں ہوں گے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، کروڑوں میں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں مسلمان کم ہیں، کفار زیادہ ہیں، تو ہر دور میں اہل حق تھوڑے رہے ہیں۔ تو جہنم میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں جب لوگ ڈال دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے جہنم کو کافی ہے، بھر گئی ہے تو وہ آگے سے کہے گی اور لاؤ، اور ہیں تو اور لاؤ۔ تو بخاری شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق اپنا قدم وہاں رکھیں گے، اپنی شان، وہ ہمیں نہیں پتا کیسے قدم رکھیں گے، تو بس جہنم فوراً کہے گی قط قط، بس 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 اب اور۔ تو اس طریقے سے یہ جہنم کی کیفیت کو یہاں بتایا، اور ساتھ ہی پھر فرمایا قرآن پاک کا یہ طریقہ کار ہے، جب بھی جہنم کا یا جہنمیوں کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی پھر جنت کا اور جنتیوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقیوں کے لیے، وہ دور نہیں ہے، غیر بعید، وہ دور نہیں ہے، جنت متقیوں کے لیے قریب ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کفر اور شرک سے بچنا، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے تقوی کی، اور سب سے آخری اس کا درجہ یہ ہے غیر اولا چیز کو بھی چھوڑ دینا۔ تو متقیوں کے لیے جنت قریب ہے، دور نہیں ہے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، اور یہ کس کو ملیں گی؟ لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، حفیظ، حفاظت کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرتا ہے، نمازوں کی حفاظت، روزوں کی حفاظت، صدقہ خیرات کی حفاظت، حج کی حفاظت، جو اللہ کے حکم ہے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے لیے فرمایا۔ اور کن کے لیے ہے یہ جنت؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو شخص ڈر گیا رحمان سے بن دیکھے، کہ دیکھا نہیں ہے رحمان کو لیکن پھر بھی اس کو خوف ہے، دنیا کے جھلمیلوں کے اندر پھرتے ہوئے، گھروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، جہاں پر بھی وہ رہتا ہے اس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کر دوں، کہیں میری کمائی میں حرام مال شامل نہ ہو جائے، میں گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ فرمایا جو رحمان سے ڈر جاتا ہے بن دیکھے، وجہ بقلب منیب، اور لے آیا میرے پاس ایسا دل جو رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے آیا، فرمایا ایسے لوگوں کو میں خوشخبری سناتا ہوں، ادخلوہا بسلام، فرشتے ان کو کہیں گے داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، جنت تمہارے لیے حاضر ہے، یہاں داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ کا دن ہے، اب موت کبھی نہیں آئے گی، ابد الاباد تک، گنتی کے لفظ ختم ہو جائیں گے، انسان گنتے گنتے اس کا دماغ موف ہو جائے گا، لیکن پھر آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی، اتنی طویل زندگی ہے۔ تو اس مختصر سی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا اس کو بنا کر ٹائم ٹیبل دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزار لو، عقیدہ ٹھیک کر لو اور یہ تھوڑے سے اعمال کر کے آ جاؤ ہمارے پاس، پھر ہمیشہ ہمیشہ نعمتیں ہی نعمتیں۔ کیا کچھ ہوگا وہاں؟ فرمایا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی بات ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو چاہیں گے، جو چاہیں گے۔ اب دیکھیں انسان کی منشا میں کیا ہے، بہت کچھ ہے، ایسے بس سوچے گا یہ پھل لگے ہوئے، فوراً وہ ٹہنی جھک کے آگے آ جائے گی، اس کا کھا لے۔ پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، سوچے گا کہ یہ پرندہ میں کھا، اسی وقت بھنا بنا روش سامنے آ جائے۔ آج تو ہمیں مچھلی کھانے کو دل کرے نا تو پہلے جیب خالی کرنی پڑتی، جیب خالی کر کے کھانی پڑتی۔ وہاں اللہ تعالیٰ جنت کی ہر نعمت مفت اور کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، ہر چیز۔ تو فرمایا وہاں وہ کچھ ہوگا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے۔ یہ اشارہ کیا
کہ جنتی نے جنت کی نعمتوں کی اندر ایک بہت خاص الخاص چیز بھی ہمارے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی زیارت ہے. اللہ کی زیارت وہاں نصیب ہوگی، یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر سب نعمت. تو یہ تھوڑی سی جھلک دکھا کر پھر آگے اسی جو پیچھے موضوع چل رہا تھا کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، قبر و حشر کے منکر ہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں ہے قیامت، مر گئے اور بس ختم، مٹی میں مل گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا کم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنے ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں، ہم اشد منہ بطشن، وہ زیادہ سخت ہیں ان سے طاقت میں. یہ کیا چیز ہیں؟ یہ تو بہت کمزور ہیں. ان سے پہلی قومیں بڑی بڑی طاقتور تھیں، قوم عاد، قوم سمود. فرمایا جب اللہ کا عذاب ان پر آیا فنکبوا فی البلاد، وہ دوڑنے لگے شہروں میں، بھاگے دوڑے، ادھر جا ادھر جا کہ کہاں بچے. ایون کہ قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی طاقتور قوم تھی، درختوں کو ہاتھ مار کے گراتی تھی، پاؤں مار کے زمین میں دھسا دیتی تھی. اور جب ان کو خطرہ ہوا کہ طوفان آ رہا ہے ہوا کا، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا درمیان میں کر کے سائڈوں پر ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے اتنی طاقت ہے ہمارے اندر، ہوا ہمارا کیا بگاڑے گی. جب وہ ہوا چلی، طوفان آیا ہوا کا، ان کو ایسے پٹک پٹک کے مارا جیسے تنکے اٹھا اٹھا کر پھینکے جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان، اور قرآن پاک میں ہے کہ ان کے جسم ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے اکھڑے ہوئے پڑے ہیں ایسے. اور میں نے ایک تفسیر میں پڑھا کہ اتنا شدید طوفان تھا کہ ہوا چلتے چلتے قبریں کھل گئی اور مردے بھی باہر آ گئے، مردے اڑ کر باہر آ گئے، اتنا شدید طوفان. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اتنی طاقتور قومیں تھیں، وہ دوڑے بھاگے شہروں میں، حل من محیص، کیا کوئی چھٹکارے کی جگہ ہی مل جائے. فرمایا کوئی جگہ نہیں ملی، کیونکہ اللہ کے نافرمان تھے، تباہ و برباد ہو گئے. فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک اس میں نصیحت ہے. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے یاد رکھو ان باتوں میں نصیحت ہے اس کے لیے، لمن کان لہ قلب، جس کے لیے دل ہوتا ہے. دل تو ساروں کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے جس کے لیے دل ہوتا ہے، مطلب یہ ہے دل سے توجہ کرے ان باتوں کی طرف، سمجھنے کی کوشش کرے. او القی السمع، یا وہ ڈال دے کانوں کو. کیا مطلب؟ کانوں کو بھی متوجہ کرے، بات کو سننے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے. نصیحت کا فائدہ اسی کو ہوگا. اگر آپ بڑی ہی اچھی تقریر کر رہے ہیں، بڑی اچھی باتیں کریں، کسی آدمی کا دھیان ہی نہیں ہے، کسی اور ہی طرف پہنچا ہوا ہے، تو ساری تقریر گزر جائے گا، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو فرمایا اس لیے اس کو فائدہ ہوگا وَهُوَ شہید، وہ حاضر ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. فرمایا قیامت کے منکروں جو کہتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، دیکھو ہماری قدرت. البتہ تحقیق پیدا کر دیا ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا بھی نہیں. اتنی بڑی کائنات بنائی، اور ایک آسمان نہیں، 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، اور پھر اس میں جو چیزیں لگائیں وہ سب کچھ اتنا طویل کام کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں تھکاوٹ نے چھوا بھی نہیں. تو جو اللہ اتنا بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے، اس کے لیے چھوٹے سے انسان کو قبروں سے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے پیارے پیغمبر آپ ان مشرکوں کی باتوں پر ذرا صبر کر لیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان قریب ان کو نظر آنے والا ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. جیسے ابھی سورج طلوع ہونے والا ہے، اس سے پہلے تسبیح کرنا، اللہ کو یاد کرنا، ذکر اذکار کرنا بڑا پسندیدہ ہے. وقبل الغروب، غروب سے پہلے یعنی عصر کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کرو. ومن اللیل فسبحوا، رات کے وقت بھی اللہ کی تسبیح کرو. وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد یعنی نمازوں کے بعد بھی تسبیح کرو، جیسے ہم سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ پڑھتے ہیں. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور سن تو جس وقت پکارے گا پکارنے والا قریب کی جگہ سے. ایک سور پھونکے گا اسرافیل علیہ السلام، تو جب وہ پھونکنا شروع کریں گے تو وہ پھونکتے جائیں گے آہستہ آہستہ، اتنی تیز آواز ہو جائے گی ہر شخص سمجھے گا یہ ساتھ ہی کوئی بجا رہا ہے، ساتھ سے آواز آ رہی ہے اتنی قریب.
یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سنیں گے وہ چیخ کو حق کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے، اس دن قبروں سے لوگ نکلیں گے، انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف لوٹانا ہے، یوم تشقق الارض عنہم سران، جس دن پھٹ جائے گی زمین لوگوں سے جلدی سے، زمین پھٹے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اب وہ ذرات کب کے زمین کے اندر مل گئے ہوں گے، لیکن اللہ کے حکم سے سارے انسانوں کے ذرات اکٹھے ہوں گے فوراً، ان کے جسم جڑیں گے، ہڈیاں جڑیں گی، فوراً انسان کھڑے ہو کر قبروں سے باہر آئے۔ ذالک حشر علینا یسیر، فرمایا یہ حشر ہم پر بڑا آسان ہے، مشکل نہ سمجھنا، اے قبر و حشر کے منکرو، بالکل آسان ہے ہمارے لیے، ہم نے بس کن کہنا ہے، اسی وقت سب لوگ قبروں سے باہر ہوں گے۔ نحن اعلم بما یقولون، اے پیارے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، ہم جانتے ہیں جو باتیں یہ کافر کہہ رہے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور نہیں آپ ان پر جبر کرنے والے، آپ زبردستی ان پر نہ کریں، بس آپ کیا کریں، فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ساتھ ان کو نصیحت کریں، من یخاف وعید، جو ڈرتا ہے میری دھمکی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا دھمکیاں دی ہیں، اگر نہیں مانو گے تو پھر ان قریب تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ اور جو انسان مرتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من ماتا فقط قامت قیامت، جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، مرنے کے ساتھ ہی اس کو حالات سامنے آ جاتے ہیں۔ بس خوش قسمت انسان وہ ہے جو اس زندگی کے اندر اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے اور کوشش کرے کہ میری زندگی کا ہر دن اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ